بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف میں ثلاثیات 22 ہیں، مسلم شریف میں ثلاثیات نہیں ہے، ابو داؤد شریف میں ثلاثیات نہیں ہے۔ حکماً ایک ثلاثی روایت ہے، اس معنی کر کہ دو راوی ایک طبقے کے ہیں، اس معنی کر حکماً، لیکن حقیقتاً نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں صرف ایک ثلاثی ہے، ابن ماجہ شریف میں 5 ثلاثی ہے، اور مسند احمد ابن حنبل میں صاحب عقود العالی المصنوعہ کے مطابق 337 ثلاثیات ہے، 337۔ بخاری شریف میں جو 22 ثلاثیات ہیں، ان میں سے 11 مکی ابن ابراہیم کی ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، خاص تلمیذ ہیں۔ اس کے بعد 6 ابو عاصم النبیل ضحاک ابن مخلد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے اجل تلامذہ میں سے ہیں۔ تو 11 اور 6 17 ہو گئی، اور 3 محمد ابن عبداللہ الانصاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہیں، جو امام ابو یوسف اور امام ظفر کے تلمیذ رشید ہیں۔ تو 20 ہو گئی۔ اب رہی 2، ان 2 میں سے ایک، یہ 20 کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مباشرتاً یا غیر مباشرتاً، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امام ابو حنیفہ کے تلامذہ ہیں۔ رہی بات 2 کی، تو وہ معلوم نہیں ہو سکا۔ نمبر 1 خلاد ابن یحییٰ کوفی، اور نمبر 2 اسام ابن خالد الحمصی۔ تو 20 اور 2 22 ہو گئی۔ یہ بخاری شریف کی ثلاثیات ہیں۔ ترمذی شریف میں صرف ایک ثلاثی روایت ہے، اور وہ یہ ہے: عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی الدین کالقابض علی الجمر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابن ماجہ شریف میں 5 ثلاثیات ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رؤیتاً بھی اور روایتاً بھی تابعی ہیں، لیکن مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے کشف الباری میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ شکایت کی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تو ثلاثیات نہیں، ثنائیات بھی ہے، لیکن اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی دوسری ثلاثیات کو دی جاتی ہے۔ یہ ایک شکوے کی بات ہے بہرکیف۔ اب بخاری شریف کا پورا نام یہ تو مشہور ہو گیا ہے، ورنہ اس کا اصل نام جو ہے وہ الجامع الصحیح المختصر، یا الجامع المختصر الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ جامع اس لیے کہتے ہیں، حدیث کی وہ کتاب جس میں مضامین ثمانیہ کو بیان کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے جامع۔ تو صحیح ستہ میں بخاری شریف جامع ہیں، ترمذی شریف جامع ہیں، جامع الترمذی بھی کہتے ہیں، سنن الترمذی بھی کہتے ہیں، سیر، تفسیر، عقائد، آداب، یہ 4 ہو گئے۔ فقہ، احکام، اشراط، مناقب، یہ 4 ہو گئے۔ جس حدیث کی کتاب میں یہ 8 مضامین ہو، اس کو کہا جاتا ہے جوامع۔ تو سیر، تفسیر، عقائد، آداب، فتن، احکام، اشراط، مناقب۔